پہلا دعویٰ اس میں یہ کیا کہ الفلک قابل للحرکت المستدیر، الفلک قابل للحرکت المستدیر، اس پر جو دلیل پیش کی اس کا ضعف اور اس کی کمزوری ہم نے بیان کر۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ یجب ان یکون فیہ مبدأ میل مستدیر، دوسرا دعویٰ ہے یجب ان یکون فیہ، یجب ان یکون فیہ مبدأ میل مستدیر، فلک کے اندر مبدأ میل مستدیر کا ہونا ضروری ہے، فلک کے اندر مبدأ میل مستدیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ۔ اس دوسرے دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اس دوسرے دعویٰ کی دلیل یہ تھی لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر، لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت الاستدار، قابلا للحرکت المستدیر، لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرۃ، استثناء رفعت علی کا لیکنہ قابل للحرکت المستدیرۃ، لیکنہ قابل للحرکت المستدیرۃ، ٹھیک ہے؟ تو لیکنہ قابل للحرکت المستدیرۃ استثناء رفعت علی کا نتیجہ رفع مقدم، لما کانا لیکنہ قابل، استثناء رفعت علی کا نتیجہ رفع مقدم کا، مقدم کے لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر، یعنی لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر، مقدم کیا ہے؟ لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر، اس کا رفع کیا ہوگا؟ فیہ مبدأ میل مستدیر، سمجھے؟ فیہ مبدأ میل مستدیر، تو فیہ مبدأ میل مستدیر، سمجھے بات کو؟ فیہ مبدأ میل مستدیر، یہ نتیجہ بات سمجھے؟ یہ ہے قیاس استثنائی اتصالی، لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیرۃ لیکنہ قابل للحرکت المستدیرۃ، استثناء رفعت علی کا، اس رفعت علی پر کیا دلیل ہے؟ وجہ ہے رفعت علی پر کیا دلیل ہے؟ کیونکہ یہاں پر دو چیزوں پر دلیل کی ضرورت ہے، ایک رفعت علی پر اور ایک کبرا کے ملازمہ پر۔ قیاس استثنائی اتصالی میں جو پہلا ہے وہ کبرا ہے، ایک کبرا میں پائے جانے والے ملازمہ پر دلیل کی ضرورت ہے، دوسری رفعت علی پر دلیل کی ضرورت ہے۔ رفعت علی پر کیا دلیل ہے؟ لیکنہ قابل للحرکت المستدیرۃ، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ جو پہلے بیان کیا کیا لأن كل جزء من اجزاء مفروضۃ فیہ لا یختص الی آخرہ، بات سمجھے نہیں؟ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیان تمہارا تام نہیں تھا، ناقص تھا، یہ تمہارا بیان تام نہیں تھا، ناقص تھا۔ جب ناقص تھا تو استثناء رفعت علی کا اس کا وہ تاحال ثابت نہیں، یہ پہلا اعتراض، ٹھیک ہے؟ یہ جو استثناء رفعت علی کا ہے یہ اس پہ دلیل قائم نہیں ہے، جو تم نے دلیل پیش کی وہ دلیل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، وہ مخدوش ہے۔ اس لیے یہ جو استثناء رفعت علی کا ہے، غور کریں نتیجہ رفع مقدم تو تب نکلے جب رفع تعلی کا تحقق ہو، رفع تعلی ہو، رفع تعلی ہے نہیں، اس پہ دلیل کوئی نہیں ہے، جب اس پہ دلیل کوئی نہیں ہے تو یہ دلیل تام نہیں ہے، ناقص ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جو آپ نے استثناء کیا لا نسلم ذالک، لا نسلم ذالک، اس نے کہا کہ بھئی ہم نے پہلے دلیل تو پیش کی تھی،
ہم نے پہلے دلیل پیش کی تھی، ہم کہتے ہیں وہ دلیل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، وہ یہی کمزور تھی. یہ بات آ گئی. یہ جو استثناء ہے رفع تعلی کا، اس پر ایک اعتراض. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے ملازمہ کبرا میں ملازمہ. لو لم یکن فی مبدأ میل مستدیر لما کانا قابلا للحرکت المستدیر. لما کانا قابلا للحرکت المستدیر. وہ جو ہے اب اس کے بیچ جو ملازمہ ہے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملازمہ کے لیے یہ ایک جو اعتراض ہے یہ بات ذہن میں رکھیں. اب اور کوئی اعتراض نہ بھی ہو جب بھی ان کی دلیل باطل ہو چکی، لیکن ہم مزید آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. اب یہ جو ہے ملازمہ، اس پہ کیا دلیل ہے؟ ملازمہ میں کیا کہا؟ شرط متصلہ کہ لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیر. لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للحرکت المستدیر. دیکھیں دلیل کیا ہے؟ لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للمیل من خارج. ٹھیک ہے. وَإِذَا لم يقبل المیل من خارج لما کان متحرکا علی الاستدارۃ. لو لم يكن فيه مبدأ میل مستدیر لما كان قابلا للمیل من خارج وإذا لم يقبل الميل من خارج لما كان متحركا على الاستدارة. یہ دے اسود اس کو گرا دو. لما كان قابلا للمیل من خارج. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو لم يكن فيه مبدأ میل مستدیر لما كان متحركا على الاستدارة. وہ جو وہاں پر کبرا بنایا تھا شرطیہ کیا استثنائی اتصالی جو کبرا بنایا تھا وہ ثابت ہو گیا. لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للمستدیر. بات سمجھے نہیں؟ یہ دلیل ہے اس کی. لو لم یکن فیہ مبدأ میل مستدیر لما کان قابلا للمیل من خارج. اگر اس کے اندر مبدأ میل مستدیر نہیں ہوگا تو وہ خارج سے میل کو قبول نہیں کرے گا. بات پہ دھیان دینا. اس کے اندر مبدأ میل مستدیر نہیں ہوگا تو وہ خارج سے میل کو قبول نہیں کرے گا. اس کے اندر مبدأ میل مستدیر نہیں ہوگا تو خارج سے میل کو قبول نہیں کرے گا. اتنی بات سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے، غور کرنا. اس پہ آگے ہے پھر دلیل. ٹھیک ہے. ایک جسم ہے یہ خالی از میل. ٹھیک ہے. خالی از میل نہیں، خالی از میل مستدیر. یہ ہیں ان کے جو ہے نا وہ دھوکے. خالی از میل نہیں، خالی از میل مستدیر. یہ کہا تھا. لو لم یکن فیہ مبدأ میل نہیں، مبدأ میل مستدیر. مبدأ میل نہیں، مبدأ میل مستدیر. ٹھیک ہے. تو خالی از میل نہیں، خالی از میل مستدیر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے 1 کلومیٹر سفر کیا. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ فرض کیا تھا بھئی یہ 10 منٹ میں ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا جسم ہے، اس کے اندر میل ہے. مثلا اپنا اس کا جو میل ہے اس کا ہم نے ایک اندازہ جو ہے نا بیان کیا تھا، وہ ہے 1/2 kg. ٹھیک ہے. وہ ہے 1/2 kg. اور ادھر جو کیا ہے باہر کی جو قوت ہے وہ ہے 1 kg. سمجھے بات کو؟ اب اس کو کتنا وقت لگا؟ اس نے کہا جی 20 منٹ.
ٹھیک ہے جی اب تیسرا جو جسم ہے، اب اس 10 منٹ کی 20 منٹ کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کا میل یہ تیسرے بدن میں، تیسرے جسم میں جی مسافت وہی ہے. اب اس کے اندر ½ kg تھا، اس کے اندر 1/4 kg کر لو. جی جی سمجھے بات؟ جی تو اب غور کرو کہ وہی 1 کلو گرام جو ہے وہ قوت کے ساتھ اس کو حرکت دی. جی جی اب 1 کلو گرام قوت کے ساتھ اس کو حرکت دی، تو اب جب اس کا میل کم ہو گیا، آدھا ہو گیا، حرکت دوگنی ہو جائے گی، حرکت دوگنی ہو جائے گی، وقت آدھا ہو جائے گا. ادھر 20 منٹ لگے تھے تو یہاں 10 منٹ لگے. بات سمجھے؟ جی وہاں 20 منٹ لگے تھے بیچ والے جسم میں، یہاں 10 منٹ لگے. جی جب یہاں 10 منٹ لگے ہیں، پہلے میں 10 منٹ لگے ہیں، وہاں میل موجود نہیں تھا، یہاں میل موجود ہے. جی جی سمجھے نہیں؟ جی وہاں میل موجود نہیں تھا، یہاں میل موجود ہے. تو شے کا وجود اور عدم برابر. شے ما عائق طبی اور بدون عائق طبی برابر ضرر بطلان. بات سمجھے؟ یہی بات ہوئی تھی نا. توجہ ہے؟ اس پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا بھئی وہ جو تیسرا جسم ہے، وہ مسافت اس کی طے اتنی ہی کرے گا اور وقت اتنا لگے گا جتنا جسم خالی از میل کو لگا. لا نسلم ذالک. بات سمجھے نہیں؟ یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے، یہ بات ہم تمہاری مان لیں گے کہ جس کے اندر آدھا کلو میل تھا اس سے اس کا وقت کم ہوگا، کیونکہ عائق کمزور ہو گیا، معنی کمزور ہو گیا. معنی کمزور ہو گیا، صورت بڑھ گئی. یہاں تک تو بات درست ہے. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ صورت اتنی بڑھ گئی کہ بھئی وہ جا کے وقت وہی لگا جو پہلے جسم کو لگا تھا؟ اس پہ کیا دلیل؟ نہیں سمجھے؟ اس نے کہا نا جی وہ عائق کم ہوتا جائے گا، صورت بڑھتی جائے گی. بھئی ٹھیک ہے، جتنا کم ہوگا اتنی صورت بڑھ جائے گی، یہ صحیح ہے. لیکن وہ صورت بڑھ کے جسم بلا میل یہ صورت کے برابر ہو جائے گی، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں. یا تو تم ثابت کر کے دکھاؤ، ثابت کر کے دکھا نہیں سکتے. یہ ہمیں تسلیم ہے کہ صورت اس کی بڑھ جائے گی، وقت گھٹتا جائے گا. اس کو 20 منٹ لگے، اس کو 10 منٹ لگے، اس کو مثلا 15 منٹ لگ گئے، 17 منٹ لگ گئے، 16 منٹ لگ گئے. ٹھیک ہے، وقت 20 سے کم لگے گا، لیکن یہ لازم نہیں ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ لگے گا. ٹھیک ہے، میل کم ہوتا جائے گا، حرکت کی رفتار بڑھتی جائے گی، لیکن وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ بلا میل کی رفتار کے برابر آ جائے گی. یہ ہمیں تسلیم نہیں. اگر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں، وہ ثابت تو نہیں کر سکتے، نہ اب تک ثابت کر پائے. سمجھے بات کو؟ تو یہ توجہ رکھیں. تم نے کہا تھا محال لازم آیا، محال تو تم نے فرض ایسا کیا. ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ جس میں ثالث کی حرکت کی صورت بڑھ کے وہ جس میں اول کی حرکت کی صورت کے برابر ہو جائے گی، ہمیں تسلیم نہیں ہے. اتنی بات ہمیں تسلیم ہے کہ جس میں ثالث کی جو حرکت ہے، جس میں ثانی کی حرکت سے سری ہے، کیونکہ عائق میں کمزوری آ گئی ہے، معنی میں کمزوری آ گئی ہے. سمجھے بات کو؟ تو عائق اور معنی میں کمزوری سے یہ لازم تھوڑی جاتا ہے کہ اس کی رفتار بڑھ کے جناب والا بلا معنی اور بلا عائق کے برابر ہو جائے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ دیکھو نا، یہ ایسی چپ کر کے کہتے بھئی لہٰذا یہ ثابت ہوا. بھئی کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ تم نے گھر میں بیٹھ کے بنا لی ہے. کہا جی جیسے عائق کمزور پڑتا جائے گا، رفتار بڑھتی جائے گی، درست ہے، مان لیا. لیکن عائق بڑھتا جائے گا، عائق کمزور ہوتا جائے گا، رفتار بڑھتی جائے گی، درست ہے.
رفتار اتنی بڑھ جائے گی کہ بلا آیت کے برابر چلی جائے گی، یہ درست نہیں ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ جب یہ تسلیم نہیں ہے تو پہلے کا وقت دورانیہ 10 منٹ ہے تو تیسرے کا دورانیہ 10 منٹ ہونا ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں تو ثابت کریں، دلیل پیش کریں، ان کی ذمہ داری ہے، ثابت وہ کر رہے ہیں۔ اعتراض سمجھے؟ یہ دوسرا اعتراض بات ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی بلا آئک اور ما آئک دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا وہ اس کو خالی مانا گیا میل مستدیر سے، میل مستدیر سے خالی ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سرے سے یعنی میل سے یکسر خالی ہو۔ فرض کیا کیا گیا؟ میل مستدیر سے خالی، کسی خالی فرض کیا گیا میل مستدیر سے۔ جب میل مستدیر سے دیکھو ایک آئک نہیں ہے دوسرا پایا جا رہا، اس میں اور رکاوٹ ہے، اس میں اور رکاوٹ ہے، بات سمجھے نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے نا، ایک چیز میں رکاوٹ ہے اور نوعیت کی، دوسری میں رکاوٹ ہے اور نوعیت کی، بات سمجھے نہیں؟ ایک گول ہے جسم، اس کو ہم لڑکاتے تو لڑک جاتا ہے، ایک چوکور ہے وہ نہیں لڑکتا، اس کی جو شیپ ہے وہ چوکور ہے اس لیے وہ نہیں لڑک رہا۔ اچھا ایک اور جسم ہے وہ ہے گول کرا ہے لیکن اس کے نیچے پائے لگے ہوئے ہیں، جی اب وہ اب بھی وہ نہیں لڑکے گا جی، تو آپ کہیں بھی چوکور نہیں ہے تو اس کو لڑک جانا چاہیے، چوکور نہیں ہے اس کے اندر کوئی اور آئک آ گیا ہے، بات ہے ذہن میں؟ تو اول میں اول کو آپ نے کس آیت سے خالی مانا؟ میل مستدیر سے۔ تو میل مستدیر سے خالی ہو یہ لازم نہیں کہ سرے سے میل سے خالی ہو، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور میل ہو جس کی وجہ سے اس کی اور تیسرے جسم بھی جو ہے نا وہ صورت کی رفتار برابر ہو، صورت حرکت کی رفتار برابر ہوگی، بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ یہ دوسرا اعتراض ہے، ذہن میں رکھو۔ دوسرا اعتراض بر تقدیر تسلیم ہے، وہ کیا بھائی؟ پہلے تو ہم نے یہ نہیں مانا نا کہ اس کا وقت وہ ہے جو پہلے کا وقت ہے، اس کا وقت وہ ہے جو پہلے کا وقت، ہم نے یہ نہیں مانا۔ اب ہم کہتے ہیں چلو ہم نے مان لیا، پہلے نے بھی 10 منٹ لگایا، تیسرے نے بھی 10 منٹ لگایا، اتنی مسافت طے کرنا، ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن بات یہ ہے استحالہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ بغیر آئک کے اور ما آئک شے کا وجود اور عدم مان جو ہے نا وہ برابر ہو جائے گا، ہم نے کہا برابر نہیں ہوں گے، اس کو ہم نے خالی از میل مستدیر مانا ہے۔ میل مستدیر سے خالی ہو تو اسے کہا یہ تھوڑا ہی لازم آتا ہے کہ سرے سے میل سے خالی، میل مستدیر نہیں ہے، میل مستقیم، یہ اور میل اس کے اندر موجود ہے، یعنی ایک معنی نہیں ہے دوسرا معنی موجود ہو۔ تو جس میں اول خالی ہے میل مستدیر سے، جس میں ثالث اس کے اندر میل مستدیر موجود ہے، جس میں اول خالی ہے میل مستدیر، جس میں ثالث میل مستدیر موجود ہے، تو اب دونوں کی جو حرکت ہے اس کی رفتار برابر، تم کہو گے کہ شے کا وجود اور عدم برابر، شے کا وجود اور عدم برابر نہیں ہے، وہ میل مستدیر سے خالی کوئی اور میل اس کے اندر ہو سکتا ہے موجود ہو، تو جب وہ اس کے اندر اور میل موجود ہے تو اس وجہ سے اس کی رفتار اور اس کی رفتار برابر ہو گئی، کوئی استحالہ نہیں، بات سمجھے نہیں؟ تو یہ ہم نے 3 اعتراض کر دیا۔ پہلا اعتراض ہم نے اس پہ کر دیا تھا کس پہ؟ استثناء پر، وہ ہمیں تسلیم نہیں، جو تم نے دلیل پیش کی وہ مخدوش ہے، جو ہے ملازمہ، اس پر ہم نے 2 اعتراض کی، لہذا نہ کبرا ثابت نہ صغرا ثابت، دلیل تام نہیں ہے، تقریب تام نہیں ہے، دلیل ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ آخری دعویٰ بھی دیکھ لو، فصل کے آخر میں کیا کہا تھا کہ ان الفلک لا يكون في تبعه مبدأ میل مستقیم والا لکانت الطبیعۃ الواحدۃ تقتضی الاثرین المتنافیین، اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم نہیں ہوگا، ہم اس کی طبیعت میں مبدأ میل مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کوئی اس سے نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، لیکن اس نے کہا نا کہ اگر اس میں مبدأ میل مستقیم مانو، توجہ رکھیں، اس میں مبدأ میل مستقیم مانو تو کیا ہو جائے گا کہ ایک طبیعت اثرین متنافیین کی متقاضی ہوگی،
یہ ہمیں تسلیم نہیں. جی 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 اس میں مبدأ میل مستقیم ہو تو ایک طبیعت اثران متنافیان کی متقاضی ہو، یہ لازم نہیں. جی 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 کیوں؟ غور کریں. ایک جسم علی الاستدارت حرکت کر رہا ہو اور علی الاستقامت حرکت کر رہا ہو، جی ہو سکتا ہے. جی جی بال ہے نا، قرآن اسے لڑکا دو، جی جی اسے لڑکا دو. اب علی الاستدارت بھی نہیں ہے جی اور علی الاستقامت جی جی دونوں ہو رہے ہیں. جی اب ایک باہر جن قاصر کے ذریعے اس کی حرکت پائے گی، قاصر کے ذریعے. جی جی اب قاصر نے اس کی حرکت کا تقاضا کیا نہیں کیا؟ جی جب قاصر نے اس کی حرکت کا تقاضا کیا تو آپ غور کریں، قاصر نے اس کی حرکت مستقیمہ کا کیا، مستدیرہ کا کیا. تم کہو گے اثران متنافیان، تو یہ تو دونوں پائے جا رہے ہیں. جی جی تو معلوم پڑا کہ استقامت اور استدارت کیا ہے، یہ الگ اطلاق باہم متنافی نہیں. جی جی دوبارہ سمجھیں توجہ سے. جی آخر فصل کے آخر میں دعویٰ کیا کہ فلک اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم نہیں ہو سکتا، ورنہ کہ ایک طبیعت اثران متنافیان کی متقاضی ہوگی. کہا بھئی ایک طبیعت اثران متنافیان کی متقاضی ہوگی. غور کریں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس کے اندر اول تو ہمارے نزدیک اس میں نہ مبدأ میل مستقیم ہے نہ مبدأ میل مستدیر، یہ الگ مسئلہ ہے. جی جی سمجھے؟ جی لیکن ہم چلو تمہاری مان لیتے ہیں اس میں مبدأ میل مستدیر ہے. جی جی تم کہہ رہے ہو مبدأ میل مستقیم کا متقاضی نہیں ہو سکتا، مبدأ میل مستقیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبیعت دو اثران متنافیان کی متقاضی ہوگی. ہم نے کہا یہ بات ہے، جی کیونکہ ایک جسم ایک وقت میں علی الاستقامت اور علی الاستدارت وہ حرکت کر سکتا ہے، اس کو کوئی بود نہیں. جی 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 آپ نے قاصر کے ذریعے قرآن کو حرکت دی، وہ لڑکتا ہوا چلا گیا، حرکت مستقیمہ بھی پائی جا رہی، مستدیر میں کوئی بود نہیں. جی جی ٹھیک ہے، بس آپ دیکھ لیں یہی ہے ان کے دعوے اور دلائل، جو اگر ان کو نقد کے ترازو میں لایا جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. جی